الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اللہ تعالی نے جس ہدایت کے ساتھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا ان میں ایک چیز ایسی ہے جو ہر زمانے میں بدلتی رہی اور دو چیزیں ایسی ہیں جو ہر زمانے میں یکساں رہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر دور میں ایک چیز میں تبدیلی آئی اور وہ تھی شریعت۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں شریعت اور تھی، سیدنا مسیح اور سیدنا موسیٰ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں شریعت اور تھی۔ نمازیں کہیں 2 تھیں، کہیں 5 تھیں، کہیں کچھ تھا، کہیں کچھ تھا، لیکن 2 چیزیں ایسی تھیں کہ کسی نبی کے کسی زمانے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ایک تو عقیدے میں تبدیلی نہیں ہوئی، یہ کبھی نہیں ہوا کہ ایک نبی علیہ السلام یہ کہیں کہ اللہ معاذ اللہ اس کے ساتھ شرک روا ہے، اور بعد کے زمانے میں کبھی دوسرے نبی علیہ السلام آ کر بتائیں کہ شرک گناہ ہے۔ ایسے نہیں ہوا کہ کسی نبی علیہ السلام نے تقدیر کا انکار کیا ہو اور پھر کوئی آئے اور کہے تقدیر ضروری ہے۔ ایک یہ چیز تبدیل نہیں ہوئی اور دوسرے بنیادی انسانی زندگی کے آداب اور اخلاقیات کبھی تبدیل نہیں ہوئے۔ یہ نہیں ہوا کبھی بھی کہ ایک نبی علیہ السلام کہیں سچ بڑی اچھی چیز ہے اور دوسرے آ کے کہیں کہ نہیں جھوٹ بڑی اچھی چیز ہے۔ ایک کہیں کہ اللہ کا شکر عبادت ہے اور دوسرے کہیں کہ اللہ کا شکر گناہ ہے، تو اخلاقیات میں اور عقائد میں کبھی تبدیلی نہیں آئی۔ اس وجہ سے دنیا میں اہل علم کا اس بات پر اختلاف ہوا ہے کہ قومیں جب زوال میں جاتی ہیں تو زوال کے بعد عروج کس چیز سے شروع ہوتا ہے، نقطہ آغاز کیا ہے؟ نقطہ آغاز یہ ہے کہ جہاں بھی زوال آ گیا ہے اس قوم کے عروج کے لیے اسلحہ اٹھا لیا جائے اور اپنے مخالفین کو قتل کر دیا جائے۔ یہ بھی نظریہ ہے کہ ہم اپنے زوال کے اسباب پر غور کریں، کوئی بھی قوم، اور پھر وہ یہ کہے کہ ہمارے مخالفین جو ہیں ان کی وجہ سے ہم پٹ گئے ہیں، لہذا اپنے مخالفین کو اڑا دو اور مار دو۔ اور یہ بھی نقطہ نگاہ ہے کہ قوم کا زوال اقتصادیات کی بنیاد پر ہوا ہے، لہذا سب سے پہلے قوم کی اکانومی کی طرف توجہ دینی چاہیے اور جہاں تک ہو سکے لوگوں کو غربت سے نکالنا چاہیے۔ یہ بھی ایک نظریہ، اور یہ بھی ایک نظریہ ہے کہ قوموں میں اصل تبدیلی انسانی اخلاقیات سے آتی ہے
اور جب تک لوگوں کی اخلاقیات تبدیل نہیں ہوتی قوموں کا زوال عروج میں نہیں بدلتا۔ ہم اسی تیسرے نظریے کے قائل ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی قوم وہ اپنے دشمنوں پر فتح پانے کے لیے کوشش کرے، گن کلچر کو عام کرے، تلوار لے کے ایک ایک بچہ اٹھ کھڑا ہو، یا پھر دوسرا نقطۂ نگاہ کہ اقتصادیات بالکل مضبوط ہو جائیں اور ایک بھائی کا قرض دنیا میں ملک نے کسی کو نہ دینا ہو اور سارے لوگ خوشحال ہوں اور بنیادی ضروریات زندگی پوری ہوں، اس کے باوجود کوئی بھی قوم اپنے زوال کو عروج میں تبدیل نہیں کر سکتی۔ ایک تیسرا نظریہ بھی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تعلیم عام ہونی چاہیے، اور جتنے لکھے پڑھے لوگ ہوں گے آپ کے معاشرے میں شعور کا لیول بلند ہوگا اور اتنی جلدی تبدیلی آ جائے گی۔ اور یہ تیسرا نظریہ تعلیم کا ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں۔ ایک ایک بچہ قوم کا پڑھا لکھا ہو اور ایک ایک فرد چاہے وہ کتب خانے اپنے بنا لے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت تک عروج کا آغاز نہیں ہوتا جب تک کہ لوگوں کی اخلاقیات تبدیل نہ ہوں۔ اگر تعلیم یہ سکھائے کہ پیسہ ہی اصل چیز ہے اور کمانا ہے اور پیسے کے علاوہ کوئی حقیقت زندگی میں نہیں، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ لوگ بدل سکیں۔ تعلیم اگر یہ سکھائے کہ اللہ کا خوف اصل چیز ہے، اللہ کے ساتھ تعلق اصل چیز ہے، تعلیم اگر یہ سکھائے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں ٹاپ کلاس پہ رہنا ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق بنانے اور استوار کرنا ہی حقیقی زندگی ہے، تب جا کر انسانوں میں تبدیلی آتی ہے، معاشرے سدھرتے ہیں اور قومیں عروج کی طرف چلتی ہیں۔ گزشتہ صدی میں جتنے بھی لوگ گزرے، اب اس پوری صدی پر اگر نظر ڈالیں، اس پوری صدی کی دریافت ممکن ہے آپ کا تجزیہ کچھ اور ہو، اور آپ پوری دنیا کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو پوری صدی کا خلاصہ ہمیں تو ایک لفظ میں سمجھ آیا، اور پوری صدی کی دریافت فقط ایک چیز تھی، اور بھوک۔ اتنا ڈنڈورا پٹا کہ بھوک کو مٹانے کے لیے باقاعدہ منصوبے بنائے گئے، اور غذا کی کثرت کی وجہ سے انڈے، گندم اور کتنے ہی اناج اور کتنی اجناس اور اقسام سمندر میں اٹھا کر پھینکنی پڑی ممالک کو، کہ ہمارے ہاں کنزیومرز اتنے نہیں رہے، استعمال نہیں ہو سکتا، مارکیٹ میں بیلنس نہیں رہے گا، لہذا یہ انڈے، مرغیاں، فلاں چیزیں سمندر میں پھینک۔ بھوک، اور اس زور سے ڈنکا بجا کہ دنیا چکرا کر رہ گئی، بھوک بھوک بھوک، اور پھر انسان کے جسم کی بھوک، اور جسم کی بھوک کو مٹاتے رہے، پھر جنس کی بھوک، باقاعدہ سینٹرز قائم کیے گئے کہ یہاں آ کے اپنی جنس کی بھوک کو مٹاؤ، یہاں آ کے کھانا کھاؤ، یہ کرو، یہ سب چیزیں پوری صدی پہ چھا گئی گویا کہ، اور اس کے بعد اب جو ہماری صدی یہ شروع ہوئی تو اب تک تو اس صدی کی دریافت 12 سالوں میں ایک ہی چیز نکلی، اور وہ خوف۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون کتنے برس جیے گا، مگر صورتحال اگر یہ برقرار رہے تو اس صدی کا سب سے بڑا المیہ خوف ہے، جان کا خوف، مال کا خوف، عزت کا خوف، ہر جگہ خوف، ڈر۔ اس ڈر کا ایسا اثر ہوا کہ ماؤں کی دعائیں تبدیل ہو گئی۔
باپ کی فکر تبدیل ہو گئی کہ بچہ گیا، اللہ تعالیٰ خیر سے واپس لے کے آئے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور وہ دعا کہ خدا اس کو بہتر انسان بنائے، خدا کرے میرے بیٹا کامیاب آدمی بنے، بیٹی کی نصیب اچھے ہوں، ان دعاؤں کو پسے پشت وہ چلی گئیں۔ حالات کا جبر ایسا ہوا کہ وہ دعائیں ایک طرف رہیں، ہر آدمی پر خوف کہ کسی طرح زندگی بچ جائے، اور وہ جو زوال آیا تو پچھلی صدی میں جو بہت بڑے بڑے لوگ گزرے ان میں ایک امیر شکیب ارسلان تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مسلمانوں کے عروج و زوال پر، اور شکیب ارسلان کی وہ کتاب پڑھنے کے قابل، اور ارسلان ایسے آدمی تھے کہ لوگ ان سے ہاتھ ملانا فخر محسوس کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیتیں انہیں دی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ ساری مسلمان امت جو آپ کے سامنے ہے، آپ کا کیا خیال ہے، کیا ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے بڑی تلخی میں جواب دیا، انہوں نے کہا میں کہتا ہوں خدا کرے کوئی ایسی ہوا چلے اس امت پہ کہ 8-9 سال سے اوپر کے جتنے مرد اور عورتیں ہیں یہ سب مر جائیں، اور ایک میں رہ جاؤں اور ایک یہ بچے رہ جائیں، میں ان کی تربیت کروں تاکہ ایک نئی قوم پیدا ہو اور ایک نئی قوم اٹھے۔ یہ جو بڑے ہیں اب ان کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ عظمہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دستے راست وہاں ظہیر صاحب سے ایک دن ارشاد فرمایا کہ مولوی صاحب نئی قوم پیدا کرنی ہے، نئی قوم اور نیا خون چاہیے تاکہ دنیا میں تبدیلی برپا کی جائے۔ یہ ساری بات کہنے کا مقصد یہ کہ یہ مکمل طور پر سمجھا گیا ہے جس کے ہم بھی پرزور حامی ہیں کہ اس وقت تک تبدیلیاں واقع نہیں ہوتی جب تک انسانی اخلاقیات تبدیل نہ ہو۔ انسانی اخلاقیات میں نفرت، محبت، لوگوں کے ساتھ تعلق، تنہائی کی زندگی، لوگوں کے درمیان رہنا، مدد کرنا، گریز کرنا، پہننا، اوڑھنا، ان سب کے طریقے شامل ہیں اور وہ انسان کی اخلاقیات کو بتاتے ہیں۔ آدمی جاتا ہے مارکیٹ میں اور وہ کہتا ہے کہ سیاہ رنگ کا کپڑا چاہیے، تو یہ جو سیاہ رنگت اس نے چنی ہے یہ بغیر وجہ کے نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز اس کے ذہن میں ضرور ہے، بشرطے کہ وہ عقل مند ہو۔ اگر عقل مند نہیں ہے تو پھر تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، بڑی عمدہ بات، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب کوئی آدمی گناہ زیادہ کر لیتا ہے اور ہلاکت کے قریب پہنچ جاتا ہے تو اس کا پروردگار اسے مبتلا کر دیتا ہے۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول کس چیز میں؟ آپ نے فرمایا آزمائش میں۔ اور مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ مومن آدمی کی مثال ایسے سمجھو جیسے کسی گھوڑے کی رسی بہت لمبی اس کے مالک نے ڈال دی، اور چراگاہ میں چرتا جب وہ آخری کنارے پر پہنچتا ہے تو اسے کھینچ لگتی ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ میری گردن بندھی ہوئی ہے اور میں اتنا بھی آزاد نہیں ہوں۔ تو مومن آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے، سنبھل جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور منافق آدمی اس اونٹ کی طرح ہے جس کا مالک اسے باندھ دے شرارت کی وجہ سے تو اونٹ کو پتہ نہیں چلتا کہ کیوں باندھا گیا، اور اسے کھلا چھوڑ دے تو اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ کیوں کھلا چھوڑ دیا گیا۔ تو شعور ہو آدمی میں اور انسانوں کی زندگی گزارتا ہو تو وہ غور کرتا ہے کہ یہ خوشی کیوں آ گئی، یہ غم کیوں آ گیا، یہ دکھ کیوں پہنچ گیا، یہ تکلیف کس وجہ سے آ گئی، ایک ایک چیز۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات میں تربیت فرمائی۔ ایک آدمی کو دیکھا ایک جوتا پہن کے
دوڑ رہا ہے، ایک جوتا پہنا اور دوسرا نہیں پہنا اور جلدی کی وجہ سے چل پڑا، بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یا تو دونوں جوتے پہن کے چلتے ہیں یا دونوں اتار دیا کرتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ہمارے ہاں بہت سے بچوں میں یہ عادت ہے کہ وہ بوٹ جوتے بند اور کھانا کھا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا کھانا کھاتے وقت پاؤں کو کھول دینا چاہیے، جوتے اتار دینے چاہیے، تمہیں معلوم ہے اس سے بڑی راحت ملتی۔ فرض نہیں قرار دیا، واجب نہیں فرمایا کہ کبھی مجبوری کسی کو پیش آ سکتی ہے، یہ فرمایا کہ جوتے کھلے کر دینے چاہیے، تسمے کھول لینے چاہیے، اس سے آدمی کو بڑی راحت، بڑا سکون ملتا ہے۔ یہ سب اخلاقیات کی تربیت کی منع فرمایا کہ دیکھو کبھی اس چھت پہ نہ سونا جس چھت کی منڈیر نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کوئی آدمی ایسی چھت پر سو جائے اور پھر رات کو اٹھ کے چل پڑے اور گر جائے، فلا یلومن الا نفسہ، تو اپنے علاوہ پھر کسی کو برا نہ کہے، اپنی ماتم کرے عقل کا، یعنی کسی سے شکایت نہ کرے کہ کہاں کیا ہو گیا تھا، کیا تمہیں نہیں پتا تھا کہ چار دیواری اس کی نہیں ہے، یہاں سونا خطرے سے خالی نہیں۔ آپ نے فرمایا ان احادیث کو سنتے جائیے، ہم میں سے کتنے ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں؟ اگر یہ عمل ہونے لگے اور لوگوں تک بات پہنچنے لگے، قصور ادھر کا بھی کہ ممبر سے ایسی بات، ایسی تعلیم بیان نہیں ہوتی، اور قصور ادھر کا بھی کہ لوگ سنتے ہیں، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، یہ کوئی علم کی سیر نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کے آداب، طریقے اور اخلاقیات سکھائی ہیں کہ کیسے تمہاری زندگی گزرے گی، کیسے تم اچھے انسان معاشرے کے لیے بن سکتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ہر چیز میں نرمی اللہ کو بڑی اچھی لگتی، نرم لہجہ، نرم دمے گفتگو، گرم دمے جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل ہو پاک پاک۔ یہ علامہ اقبال نے جو کہا ہے وہ یہی حدیث میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو ہر چیز میں نرمی اچھی لگتی ہے، اور جانور کو ذبح کرنے لگو تو اس کے ساتھ نرمی اور شفقت یہ ہے کہ اپنی چھری کو تیز رکھنا تو اس کی جان نکلنے میں اسے تکلیف نہ۔ جانوروں تک کے ساتھ احسان ہے، جانوروں تک کے ساتھ محبت کا رویہ ہے۔ ایک آدمی چھری اسی وجہ سے تیز رکھتا ہے قربانی کے قریب کہ جانور کو ذبح کرنا ہے، اس کی جان آسانی سے نکل جائے، تو یہ چھری تیز کرنا اصل نہیں، اس کے ذہن میں جو نظریہ کار فرمایا یہ کہ نرمی، ہر ایک کے لیے سہولت، ہر ایک کے لیے راحت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے وقت کبھی اٹھتے تھے اور کبھی اتنی رات گئے باہر سے تشریف لاتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ نے کیا خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا عشاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں پر گفتگو فرماتے تھے جو ملک کو پیش آنے والی ہیں، ریاست کو، اور ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں گفتگو کرتے تھے اور میں بھی ساتھ ہوتا تھا۔ یہ نہیں فرمایا ہم دونوں کے ساتھ بات کرتے تھے، آج نہیں، دیکھو میں بھی بیٹھا رہتا تھا، میں بھی ساتھ ہوتا تھا۔ یہ طرز عمل سکھاتا ہے کہ نیکی کے کام کو اپنی طرف منسوب کرنا بہت مشکل سے ہونا چاہیے، کہیں مجبوری آ پڑے تو کہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، ورنہ ہمیشہ نیکی کی نسبت کو مجہول رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ مسجد بن گئی، بنائی خود ہے لیکن ہمیشہ اللہ کے ساتھ جوڑتے، اللہ نے توفیق دی یہ کام ہو، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فلاں کی مدد کرتے۔ جب اپنی طرف نسبت کرے گا میں نے ایسا کیا، میں ایسا اچھا، میں ایسا اچھا، اللہ نے قرآن میں کہا، اللہ نے فرمایا فلا تزکوا انفسکم، کبھی بھی اپنی بڑائی کبھی بیان نہ کیا کرو، هو عالم بمن اتقى، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے کون پاک ہے اور کون ناپاک۔ فرمایا نیکیوں کی نسبت اپنی طرف نہ کرو۔ اسی لیے قرآن میں کیا اچھی بات فرشتوں نے کی،
فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے رب کوئی علم نہیں ہے ہمیں، کچھ نہیں جانتے مگر وہی جو تو سکھا دے، بس جو آپ سکھا دیں آپ کی مہربانی، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ اتنا احساس تھا۔ ارشاد فرمایا رات کو جب کھانا کھانے لگو تو یاد رکھو شیاطین اندھیرے کی وجہ سے تمہارے گھروں میں آ جاتے ہیں، جنات، یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب تم رات کا کھانا بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہو تو شیطان اپنے چھوٹوں سے شتونگڑوں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں کھانا تو نہیں ملے گا، انہوں نے اللہ کا نام کھانے پہ لے لیا، یہ کھانا ہمارے لیے حرام ہو گیا۔ اور فرمایا پھر جب تم بسم اللہ کہہ کے کنڈی لگا دیتے ہو تو شیطان کہتا ہے نکلو یہاں سے، اس نے تو اپنے گھر کو بھی ہم سے محفوظ کر لیا، اس پہ بھی خدا کا نام آ گیا۔ تو ارشاد ہوا کہ رات کا کھانا اللہ کا نام لے کے کھاؤ، اپنے گھر کی کنڈی لگاؤ تو اللہ کا نام لے کے کھاؤ۔ شیطان کہتا ہے کہ کھانا نہیں ملا، رات یہاں گزاریں گے، اور جب تم بسم اللہ پڑھ دیتے تو کہتا ہے نکلو یہاں سے، یہاں تو رات کے رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ پوچھا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت سب سے زیادہ عقل مند آدمی کون ہے؟ آپ کبھی اس سوال پہ خود غور کریں، اس جواب کو سننے کے بعد سب سے زیادہ عقل مند آدمی کون ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے کے بعد سب سے عقل مند آدمی وہ ہے تحب الناس، جو لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھے کہ لوگوں کو اس سے خواہ محبت ہو جائے۔ مرکز چاہیے، ٹوٹے ہوئے دل، گناہگار جسم، لرزتی زبانیں، منتشر سوچ، وہ چاہتے ہیں کوئی جگہ ایسی ملے جہاں جا کے اپنا دکھ بیان کیا جا سکے، وہ چاہتے ہیں کوئی ایسی جگہ ملے جہاں آدمی جا کر دل کی بات کر سکے۔ سارا دن دماغ دماغ دماغ، اتنے آئے اتنے گئے، بینک میں چلے جاؤ، ہاسپٹل میں چلے جاؤ، آفس میں چلے جاؤ، کوئی جگہ تو ہونی چاہیے جہاں جا کر دل کی بات کرے، دل کی بات سنے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ملتی، اس لیے کہ جو مراکز ہیں وہ نفرت کی سوچ پیدا کرتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، لکھ لینی چاہیے یہ بات جا کے اپنے گھر میں کہ جو آدمی، جو شخص، جو قوم منفی سوچ میں جتنا وقت خرچ کر رہی ہوتی ہے وہ اپنی مثبت ترقی میں اتنی پیچھے رہ جاتی ہے۔ جتنی نیگیٹو اپروچ جس شخص کی ہوتی ہے، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں کو مارو، فلاں کی بات کا جواب دو، جتنی دیر اس میں لگائے گا نا، چاہے وہ حق پہ ہی کیوں نہ ہو، اتنی دیر پازیٹو سائڈ پہ جو اس سے سفر کرنا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، ترقی نہیں ہو سکتی۔ دن بھر سوچتا رہے گھر میں یہ جھگڑا ہو گیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، میں ایسے کہوں گا، میں ایسے کہوں گا، یہ سب چیزیں سوچتا اگر رہے گا تو اللہ کی یاد، اپنی ترقی، اپنی اصلاح، اپنا نفس، آخرت کا بنانا، اس کے لیے کب وقت ملے گا؟ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی دعا حدیث میں آتا ہے بہت پڑھتے تھے، ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، ہے کیا 5 لفظ ہی تو ہیں، فرماتے تھے عام طور پہ اللہم اغفر لی واغفر لی۔ اکثر نام رکھتے ہیں نا، اکثر کا مطلب چنا ہوا، چوزن۔ عام طور پہ یہ دعا فرما دیتے اللہم اغفر لی واغفر لی، اے اللہ میرے لیے زندگی کے تمام معاملات میں اچھی سے اچھی چیز کا آپ انتخاب فرما دیجیے۔ ایک طرف عاجزی ہے کہ اللہ میں نہیں جانتا کیا چیز میرے لیے اچھی ہے بری ہے، اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہ میرے لیے آپ ہی چن دیں، اے اللہ میرے لیے آپ ہی انتخاب فرما دیں، مجھے نہیں پتا۔ حکم ہے کہ بازار جاؤ تب بھی یہ دعا مانگو، کپڑا خریدنا ہے، جوتا خریدنا ہے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا لوگوں تمہارے تسمے کا جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو تسمے کو بھی اللہ ہی سے مانگو، اور تمہاری ہنڈیا میں نمک کم ہو جائے تو اسے بھی اللہ ہی سے مانگو۔ منع فرما دی لوگوں سے مانگنا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا،
دونوں طرف باندھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بتایا کہ بغیر ضرورت کے قرضہ لینا کبیرہ گناہ ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے, گاڑی ہے ٹھیک چل رہی ہے, میں اس خوشی میں یہ چھوٹی گاڑی ہے ذرا بڑی گاڑی لیں, قرض لے لینا کبیرہ گناہ ہے. اور دوسری طرف بھی باندھ دیا کہ قرض ادائیگی کے پیسے تمہارے پاس آ جائیں, فرمایا دیکھو ذرا دیر نہ کرنا قرض کی ادائیگی میں وگرنہ ظلم کا شکار ہو جاؤ گے, یہ بھی کبیرہ گناہ. بینک پہ پیسے پڑے ہیں پرواہ ہی نہیں, گھر پہ پڑے ہیں پرواہ نہیں کہ قرض دینا ہے, حکم ہے اسی وقت دے آؤ, اس کا شکریہ ادا کرو جس نے قرض دے دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرفوں کو باندھ دیا اور فرمایا اتنی شدت کی بات ہے, آپ سوچیں, اور اس حدیث کی انٹینسٹی جو اس کی ہے اس کی شدت اس پہ غور فرمائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, آپ نے کہا جو شخص بغیر ضرورت کے لوگوں سے اپنی حاجتیں بیان کرنا شروع کر دیتا ہے, بغیر ضرورت کے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتا ہے, فتح اللہ علیہ بابا, اللہ تعالیٰ اس پہ فقر اور فاقے کا دروازہ کھول دیتا ہے بس. اور اللہ جس پہ فاقے کا دروازہ کھول دے, دنیا جہان کی دولت اس کی بھوک کو بھی مٹا سکے. اللہ جب فاقے کا دروازہ کھول دے تو پھر کیا منع کر دیا کہ بغیر ضرورت کے نہیں کوئی چیز مانگنی, اللہ سے مانگنی ہے, اپنے کام خود کرنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, رات کو کبھی تہجد میں آتے تھے اور کبھی تہجد سے پہلے آ کے ایسے سلام کرتے تھے کہ ہم میں سے جو جگ رہا ہے وہ جواب دے لے, جو سویا ہوا ہے اسے پتہ ہی نہ چلے. اور فرماتی ہیں اتنی آہستہ آہستہ میرے کمرے میں قدم رکھتے تھے کہ کہیں میری آنکھ نہ کھل جائے. یہ بیوی کی رعایت ہے, یہ انسانوں کی رعایت ہے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ فضول کاموں میں باہر گپیں لگ رہی ہیں اور 1 بجے آئے اور بیوی اٹھ کے کھانا پکا کے دے اور گرم کر کے دے. کیوں گئی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دبے پاؤں چلتے تھے. ام المومنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آہستہ سے سلام کرتے تھے, میں سو رہی ہوتی تھی تو اٹھ نہ جاؤں, اور جاگ رہی ہوتی تھی تو جواب دے دیتی تھی. کبھی یہ فرماتے تھے کہ کوئی چیز ہے, جب میں جگ رہی ہوتی تھی تو میں دودھ پیش کر دیتی تھی, اس کے علاوہ کچھ. یہ آداب ہیں انسانی زندگی کے. شریعت کہتی ہے اس پہ عمل کریں تاکہ اخلاقیات ٹھیک ہوں. جب اخلاقیات ٹھیک ہوتے ہیں پھر کہیں عروج کا دور شروع ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی